بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 92 تا 96 میں ارشاد باری ہے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے۔ تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل لوں۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر پھیل جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 تا 97 میں ارشاد ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت میں قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز وہ دیواروں میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گردن کی بیماری میں مریں گے اور تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں۔ جب وہ اتنے کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے۔ تیر خون آلودہ زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے باہر نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ بحر تبریہ پر پہنچے گے تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سرانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب پھر اللہ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندوں ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔